السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ برسوں پہلے کی بات ہے جب اس نے کنول کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی وہ اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں، ان آنکھوں میں بلا کی چمک اور آنسوؤں کا بیک وقت موجود ہونا کسی کو بھی مسحور کر لینے کو کافی تھا۔ اس کے نرم اور گداز ہاتھ پاؤں، کھلتا رنگ اور سب سے بڑھ کر متناسب سراپا، وہ ایک مکمل حسن تھی، ایک نمدیدہ حسن۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صدیق نے جوانی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا۔ منٹو کو پہلی بار پڑھا۔ ہیرا منڈی کیا ہے، کیوں ہے کا تجسس اسے یہاں کھینچ لایا۔ اس کی پہلی ملاقات جس سے ہوئی وہ کنول ہی تھی۔ آپ حسن کا شاہکار ہیں، روایتی جملہ صدیق نے بھی بے اختیار اس کے کانوں میں انڈیلا، لیکن کنول ان روایتی الفاظ سے بنے جملوں کی آہنگ سے پھولنے والی لڑکی نہیں تھی۔ نوازش ہے آپ کی، ورنہ بندی کس بے نشاں ذرے کا نام ہے جانتی ہے۔ کنول نے خالصتاً بازاری انداز میں جواب کہا۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ حسن کے پروانے نے اپنا اگلا سوال داغا۔ یہ کیسا گاہک ہے، نہ غزل سننا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی ہنسی ٹھٹول۔ کنول اس کی باتوں میں منہمک ہو گئی۔ چاہنے سے بھی کبھی کچھ ہوا ہے؟ چاہتا تو انسان بہت کچھ ہے۔ کنول کی آنکھوں کے ساتھ لہجہ بھیگ چکا تھا۔ آپ مجھے کچھ اپنے بارے میں بتائیں نا۔ ایک طوائف کو آج اپنے غم لفظوں سمیت آنسوؤں میں بہانے کا موقع مل رہا تھا۔ فرمائش کرنے والا خوبرو بھی تھا، چہرے مورے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ روپے بھی ہیں۔ وہ اس علاقے میں آنے والوں کی کماش کا لگتا بھی نہ تھا۔ وہ کیوں آیا تھا، کون تھا؟ کہیں مفتہ ہی نہ ہو۔ نائکا کو صبح پیسے نہ دیے تو وہ بہت سنائے گی۔ اس کے چہرے سے ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری پوری رات کی قیمت ادا کروں گا، صدیق نے اس کا چہرہ پلٹتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کنول چونک گئی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے صدیق کو ایک جانب بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی کتھا سنانے لگی۔ بہت سے دکھوں کا بوجھ تھا جو آج اسے ہلکا کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، صدیق کے کان جو سن رہے تھے، اس کی آنکھیں ان سے زیادہ کنول کے چہرے اور سراپا پر ٹکی تھیں، لیکن یہ نظر کسی گاہک کی نہ تھی، بلکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سراپا کو اس جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میں اس عورت کو دن کی روشنی میں آئس کریم کھلانے لے جاؤں، چند لمحے کے لیے ہی صحیح، اس کی اداس آنکھوں میں خوشیاں بھر دوں۔ صدیق نے بے اختیار سوچا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی نہ کہ میرے والدین نے مجھے تلاش کیوں نہیں کیا؟ کنول اس کی محویت کے مرکز کو نہ سمجھ پائی۔ تو صاحب بالفرض اگر وہ مجھے ڈھونڈ بھی لیتے تو لوگ انہیں جینے دیتے کیا؟ ان کی عزت کتنی دفعہ اس کوٹھے پر روندی گئی، انہیں تو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ میں انہیں غلط نہیں سمجھتی، اس نے اپنے والدین کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ در حقیقت وہ تھے بھی بے قصور۔ ہاں، اپنی اپنی جگہ تو ہر ایک درست ہے، لیکن پھر بھی صدیق نے لقمہ دیا۔ صاحب جی، یہ معاشرہ مرد کا گناہ تو معاف کر دیا کرتا ہے، لیکن عورت کی بے گناہی پر بھی اسے سزا دینا جانتا ہے، کنول نے کہا اور سر جھکا لیا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں کو تر کرتے ہوئے اس کی گردن پر جا کر جذب ہو گئے۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ صدیق بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنا اور اسے رونے دیا۔ یہ دکھ نہ جانے کتنے برسوں سے اس کے دل میں جمع تھے، جو اب پانی بن کر آنکھوں سے اور کٹے لہجے کے لفظوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ صدیق اٹھا اور ایک جانب پڑے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں اونڈیل کر اسے پیش کیا۔ کنول نے خاموشی سے گلاس تھاما اور پانی پینے لگی۔ یہ واحد گاہک تھا جس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی تھی جو گاہکوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ کیسا عجیب گاہک تھا، وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ آج رات اس کے لیے کتھارس کی رات تھی۔ صدیق نے اس کی بات سنی اور پھر رات گزرنے کے بعد وہ چلا گیا
اور پھر کبھی مڑ کر نہیں آیا۔ کراچی، جسے روشنیوں کا شہر کہتے ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، لیکن اکثریت ہجرت کر کے یہاں بسنے والے لوگوں کی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بدامنی کے گہرے بادلوں نے لیاری کے علاقے کو عرصہ دراز سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آئے روز یہاں فائرنگ، چوری ڈاکے کے واقعات ہونا عام تھے۔ اسی علاقے کے ایک چھوٹے سے مکان میں علم دین اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ کمل اب 10 برس کی ہو چکی تھی اور 6ٹھی جماعت میں تھی۔ سبھی بچے کھیل کود میں مصروف تھے جب 2 مسلح گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ بچوں اور پیدل چلنے والوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسی اثنا میں کمل کے ناک سے کوئی چیز آ ٹکرائی۔ وہ چند سیکنڈ میں ہی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ بے ہوش کرنے والا آدمی اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر چل دیا۔ ہر ایک کو اپنی جان بچانے سے غرض تھی، کسی نے اس کی جانب دھیان نہ دیا۔ جب کمل کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں مخملی بستر پر سو رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ تم اپنی آنٹی کے پاس ہو۔ وہ جو زرق برق لباس میں ملبوس اور میک اپ سے لدی ہوئی تھی، اس کے پاس آ بیٹھی۔ نوخیز کلی ہے نائکا، پیار سے کچلنا۔ پاس ہی کھڑا شخص خباثت سے مسکرایا اور اپنے دانت کچکچاتے ہوئے بولا، ہم جانتے ہیں کلیوں کو پھول کیسے بنایا جاتا ہے اور پھر پھولوں سے پھل کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ جا تو جوس لا میری یاسمین کے لیے، نائکا نے کہا۔ لیکن میرا نام یاسمین تو نہیں، میرا نام تو کنول ہے، کنول نے معصومیت سے کہا۔ کنول؟ ارے یہ تو اور بھی خوبصورت نام ہے، نائکا نے پیار سے پچکارا۔ مجھے میرے اماں ابا کے پاس جانا ہے، کنول مچلی۔ پہلے جوس۔ نائکا نے جوس کا گلاس اس کی جانب پھڑایا۔ نہیں، مجھے جوس نہیں چاہیے، مجھے میرے ابا کے پاس چھوڑاؤ۔ کنول مچل رہی تھی، بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائکا نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، بنا کچھ کہے اسے پکڑا اور جوس اس کے منہ میں اونڈیل دیا۔ جوس کی صورت نشے کے شربت کا ایک گھونٹ ہی اس کے گلے سے اتر پایا تھا کہ وہ اماں اماں ابا اماں کہتے کہتے نائکا کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ علم دین کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن باوجود انتہائی کوشش کے وہ اس کی تلاش میں ناکام رہا۔ اس کی بیوی رو رو کر نڈھال تھی، گھر کا آنگن سونا تھا۔ کھیلتی کودتی زندہ بچی آنکھوں سے کیسے اوجھل ہو گئی۔ اس معصوم کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کریں گے؟ کہیں اگر اسے مار دیا تو؟ پتہ نہیں کتنی ہی دلیلیں دماغ میں گردش کر رہی تھیں، جن کا اثر ہر گزرتی گھڑی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ صدمہ برداشت ہونے والا تھا ہی نہیں۔ علم دین کے گھر پہنچنے تک بیوی کی حالت بگڑ چکی تھی۔ صبر کرو، میں نے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی ہے، ہماری بیٹی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس نے بیوی کو تسلی دی، لیکن وہ معمر شخص خود بھی پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس کی بیٹی اب ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ اب وہ چاہے بھی تو اسے نہیں ڈھونڈ پائے گا، اور یہ بات اسے بھی ہلکان کیے جا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی بھوک پیاس اور دنیا داری سے ماورا بس ایک ہی دعا کر رہے تھے، کاش ان کے گھر کی رحمت، ان کے جگر کا گوشہ کسی صورت لوٹ آئے، لیکن شاید قدرت مہربان نہیں تھی۔ کنول کا پھول مسل دیا جا چکا تھا۔ دن راتوں میں، راتیں دنوں میں، اور دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ سب کو اپنی جگہ صبر آ گیا تھا، بس ایک ماں ہی تھی جو آس کی نادیدار ڈور سے بندھی بس دروازے کو ٹک ٹکی باندھے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ کنول نے نائکا پر ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا تھا اور ناکام رہی تھی، رو رو کر بھوک ہڑتال کر کے ہر طرح، لیکن خرید کا مال صرف فروخت کے لیے ہوا کرتا ہے، اس پر کوئی ترس نہیں کھاتا۔ پھر نائکا تو اس کاروبار کا پرانا کھلاڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی میں اڑنے والی دھول کی مانند وہ جلد ہی اس ماحول کی عادی ہو جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ کنول ہر گزرتے سال کے ساتھ اس ماحول میں خود کو جذب کرتی چلی جا رہی تھی۔ بس ایک امید کا دیا تھا جو کبھی ٹمٹماتا تو کبھی آپ و آپ بجھ جاتا۔ پھر اس کا جسم نہ جانے کتنی بار بکا، اس کی عزت نہ جانے کتنی بار داغدار ہوئی۔
وقت کہاں رکتا ہے، اچھا ہو یا برا یہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ کمل جوانی کی طرف بڑھ چکی تھی، گویا وہ جوانی میں قدم نہیں رکھ رہی تھی بلکہ کوئی کلی کھل کر پھول بن رہی تھی جس کی مہک ہر سو پھیل رہی تھی، اور دیکھنے والے اس کو تکتے رہ جاتے کہ حسن ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ اس کے منہ بولے سے بھی زیادہ دام ملنے پر نائکا اس سے بہت خوش تھی اور اس کی خدمت اور خاطر میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس نے بھی ہیرا منڈی کے آداب اب سیکھ لیے تھے۔ زندگی کا پہیہ رواں دواں تھا جب ایک قبول صورت گاہک نے اس کے دل میں موجود اس امید کا پتہ لگایا۔ وہ اسے خواب دکھانے لگا، رنگ برنگے خواب، عزت دار زندگی کے خواب، جن میں کبھی کبھار وہ اسے اپنے بچوں کی ماں تک بنا لینے کے خواب دکھانے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی خواب کا سوداگر ہو اور بس انہی خواب کی باتوں میں دل موہ لیتا تھا۔ اس وقت دل میں جلتے دیے کی لو بلند ہونے لگی۔ کمل رات بھر ان خوابوں میں بہتی رہی اور اگلی ہی صبح وہ خوابوں کے سمندر کے ساحل پر تھی۔ وہ دن کی روشنی میں اس کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی، کیونکہ جہاں وہ رہتی تھی وہاں دن سویا کرتے تھے اور راتیں جاگا کرتی تھیں۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی واپس مڑ کر نہیں جائے گی، ایک عزت دار زندگی گزارے گی۔ حالانکہ وہ بالکل قبول صورت گاہک تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ اس لیے بھاگ آئی تھی تاکہ وہ ایک باوقار زندگی گزارے۔ سنو کمل، تمہیں اپنا نام بدلنا ہوگا، شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے سب بھلانا ہوگا۔ وہ گاہک جو اب اس کا شوہر تھا، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے عزت دار زندگی گزارنے کے لیے اپنی کھال بھی بدلنا پڑے نا، میں بدلوں گی، بس تم میرا ساتھ دینا۔ کمل نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں؟ نو بیاہتا دولہے نے یقین دہانی کرائی۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور اب اس کے دولہے نے ایک کمرہ بھی الگ سے شریفانہ ماحول میں کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ اس کے حسن کا پجاری تھا، آج ہی حسن اس کی دسترس میں تھا اور تمام عمر از خود اس کا مطیع رہنے کو تیار تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی انا کی اور کیا تسکین ہو سکتی تھی؟ لیکن حسن کے پجاری بھی کئی بھنورا صفت ہوتے ہیں، جہاں شمع جلتی دیکھی وہیں پھڑ پھڑانے لگے۔ کمل اس کے دل پر زیادہ راج نہ کر پائی۔ خوابوں کا پیار بھرا سمندر سوکھ چکا تھا، اب وہ راتوں کو کبھی گھر آتا کبھی نہیں۔ کمل کا ضبط جواب دینے لگا، وہ بھی چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے مد مقابل کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں تمہارے دل سے اتر گئی ہوں؟ حالانکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے ساتھ شریفانہ زندگی گزارنے آ گئی تھی۔ کمل نے غصے سے کہا، بددماغ عورت، کیا چک چک لگا رکھی ہے؟ جا دفع ہو جا، طوائف کہیں کی۔ اس کے شوہر کے یہ الفاظ اس کے زخمی دل پر کسی آری کی طرح چلے۔ اس کے دماغ میں یوں لگا جیسے کوئی آہنی چیز آن پڑی ہو، اور اس کے کان انہی الفاظ سے گونجنے لگے تھے۔ کمل اس زندگی کو جب چھوڑ چکی تھی اور نہایت دیانتداری سے صرف اس کی ہو کر ایک شریفانہ زندگی گزار رہی تھی، تو ایسے میں طوائف کا لفظ اس کے لیے روح تک کو پار کر دینے والی گولی سے کم نہ تھا۔ کمل کھسیا گئی، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دیکھ میری طرف، کمل نے دکھ سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا حسن کیا ہے، شوہر اس کے مقابلے میں قبول صورت بھی نہ تھا۔ حسن؟ تیرا حسن؟ وہ غصے سے تلملا اٹھا، سیدھا غسل خانے کی جانب بڑھا جہاں صفائی کے لیے تیزاب، برش اور جھاڑو ایک کونے میں رکھے تھے۔ اس نے تیزاب کی بوتل اٹھا لی اور تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ کمل چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس نے غسل خانے سے باہر نکلتے ہی کمل کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ درد کی وجہ سے کمل کی چیخیں نکل گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئی۔ اب سنبھال یہ حسن، شوہر چلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ کمل بین کرنے لگی، لیکن یہاں سنتا بھی تو کون؟ محلے والوں سے تو کبھی وہ ملی تک نہ تھی، مبادا کوئی پرانا گاہک نہ نکل آئے۔ اس کے بین کی آواز سن کر کچھ لوگ ادھر آ نکلے۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھائے جو بری طرح جھلس چکا تھا۔ اسے ہسپتال لے چلتے ہیں، اس کا میاں تو بھاگ گیا، وہ کوئی مرد تھا، اسے کس نے ہسپتال پہنچایا وہ نہیں جانتی تھی۔ ہسپتال سرکاری تھا، اسے ایک جانب لٹا دیا گیا۔
सब चंद लम्हों बाद अपने अपने घरों को लौट गए। एक नर्स ने उस पर तरस खाकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। चंद दिनों में उसकी जिल्द बहाल हो चुकी थी, लेकिन उसका हुस्न ख़त्म हो चुका था। वो किसी न किसी तरह हीरा मंडी पहुंची तो नायिका वहां से जा चुकी थी। तलाश व बसियार के बाद वो एक पोश इलाके में नायिका तक जा पहुंची। अरे वो इज्जतदार था, पर था तो गाहक ही ना। नायिका ने उसकी रुदात सुनी तो उस पर चिल्लाई, लेकिन नायिका आज भी उसके साथ वैसे ही शफीक थी। और फिर कमल के लिए भी उसके अलावा क्या रास्ता था। नायिका ने उसे आज उसी तरह अपनी बाहों में समेटा जैसे वो पहली बार बिक कर आई थी तो उसकी बाहों में थी। जिंदगी के 28 बरस गुजर चुके थे। सदीक की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बीवी बच्चे, सब कुछ उसके पास था। वो लाहौर आया तो उसे जिसका पहला ख्याल आया वो कमल थी। वो अपनी बीवी के साथ हीरा मंडी की जानिब चला आया। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ एक तवाइफ कमल को ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने एक अरसे पहले खुद से अहद किया था कि अगर मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हुई तो मैं उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँगा। क्या मतलब? आप एक तवाइफ को ढूंढ रहे हैं? उसकी बीवी खिसियाई। आज के दिन सह लो, तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हारी अमानत में कभी खयानत नहीं की और ना कभी करूँगा। बस आज मुझे अपना वो अहद पूरा करने दो। सदीक ने प्यार से उसका हाथ थामा। वो तिलमिला के रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। सदीक गाड़ी चलाते उन भूले बिसरे लम्हों को भी याद कर रहा था जब उसने अनारकली जाने की ठानी और वहाँ कमल की मुलाकात हुई। उसने उसके हुस्न को किस कदर सराहा था और वो आज भी उसकी यादों में इसी तरह जवान था जिस तरह वो पहली मुलाकात में था। वो रात किसी ख्वाब से कम नहीं थी, एक हसीन ख्वाब जो ज़िंदगी की सारी रंगीनियाँ समेटे हुए था। 2 घंटे की तलाश के बाद वो एक पोश इलाके में कमल के ठिकाने तक पहुंच ही गए। वो गाड़ी से उतरा, घर की बेल बजाई। यहाँ कमल रहती है क्या? एक जले हुए चेहरे वाली औरत ने दरवाज़ा खोला, जिससे उसने पूछा, जी मेरा नाम ही तो कमल है, लेकिन मैं जिस कमल को जानता हूँ वो तो। सदीक को समझ न आई कि बोले तो क्या बोले। मैं वही कमल हूँ सदीक, जिसके हुस्न का चर्चा था। बस एक गाहक ने जिस्म के साथ रूह भी जला डाली। उसके लहजे में ना जाने क्या था कि सदीक उसकी जानिब देखता ही रह गया। एक तवाइफ जिस कदर भी शरीफाना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर ले, ये ज़माना उसको अपनी ठोकरों में ही रखता है।